تو تمام غزوات میں آپ نے شرکت کی سوائے غزوہ تبوک کی، اور اس کی وجہ میں نے بیان کر دی. تو اور ہر غزوے میں آپ نے وہ بہادری کے جوہر دکھائے کہ دنیا آج تک آپ کے ان بہادری کے جوہر پہ حیران ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ غزوہ بدر میں آپ کے دست مبارک سے تقریباً 36 کفار جہنم واصل ہوئے سر آپ کے ایک دست حق پرست پر، سبحان اللہ. اور اسی طرح اور دیگر غزوات میں ایسا معاملہ ہوا. اور وہ غزوہ خندق کے موقع پہ مرحب جو کہ کفار کا ایک بہت بڑا پہلوان تھا، اور جس کا یہ حال تھا کہ جب وہ گھوڑے پہ بیٹھتا تھا تو اس کے ہاتھ جو اس کے گھٹنے تک آتے تھے، اس کے پاؤں زمین تک لٹکتے تھے، بہت اونچے قد کا آدمی تھا. اور اس نے غزوہ خندق کو کراس کر لیا، اور خندق کو کراس کرنے کے بعد آگے اب چیلنج کرتا ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا. تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ اس کے مقابلے میں تشریف لے آئے، آپ آگے بڑھ کر آئے. تو آپ کا کچھ پستی مائل تھا. تو اس نے جب آپ کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ میرے بھائی کے بیٹے، یعنی وہ آپ کے والد ابو طالب کا دوست تھا. تو کہنے لگا کہ آپ ہٹ جاؤ، لیکن آپ نے کہا نہیں میں تم سے مقابلہ کروں گا. تو جب مقابلہ شروع ہوا تو وہ باوجود یہ کہ گھوڑے پہ تھا سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے وہ جو اس پہ وار کیا تو اس نے لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا، لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، مگر وہ ضرب حیدری تھی کہ جب ایک ضرب اس کے سر پہ آپ کی تلوار پہ ذوالفقار کی لگی تو اس کا لوہے کا خول بھی کٹ گیا اور کاٹ کر کے جسم کو نیچے تک آپ نے ٹکڑے کر دیا. تو یہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بہادری کے چرچے اس زمانے میں معروف ہیں، مشہور ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے خود بھی اس کو بیان فرمایا کہ جو میرے سامنے آتا تھا میں نے اس کو پورا حصہ دیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ کی بہادری کو لے لیجئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ کے عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے کہ عشق میں آپ امام ہیں عشق والوں کے. آپ رضی اللہ تعالیٰ اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے کہ ایک اشارے پہ جان دینے کے لیے قربان تھے، اور ایک اشارے پہ آپ کے دشمنوں کی جان لینے کے لیے تیار تھے. ایک موقع پر، بلکہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ، یہ عشق کا ایک زبردست منظر ہے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کہ جب صلح حدیبیہ لکھا جا رہا تھا تو اس وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اس کو لکھنے والے تھے. تو اس میں یہ عبارت تھی کہ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ معاہدہ محمد جو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی جانب سے یہ کفار مکہ کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس پر مکہ کے کافروں نے کہا کہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیتے تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے، تو آپ معاہدے سے اس کو کٹوائیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو فرمایا کہ اس کو کاٹ دو، لیکن سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے عشق نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سچے رسول ہیں کافروں کی وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کو کاٹ دیا جائے. اور آپ نے اس کے اوپر ہاتھ قلم نہیں چلایا. یہ آپ کے عشق کی ایک عظیم علامت ہے. اور اسی طرح دیکھیں عشق تو اپنے آپ کو محبوب کے حوالے کر دیتا ہے، عاشق اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے اور محبوب کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے. تو زبردست بات دیکھیں عشق کی کتنی زبردست مثال ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے تو آخری حج میں، تو اس وقت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم غالباً گورنر میں تھے، یمن میں تھے. تو وہاں سے پھر حج کا قافلہ لے کر آئے. تو جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی کیا نیت ہے تو آپ کہتے ہیں میری نیت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کیا تھی ظاہر میں کسی کو پتہ نہیں تھا. جو صحابہ کرام تو جو آپ کے ساتھ موجود تھے ان کو معلوم تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا عشق دیکھیں، کہتے ہیں کہ میری وہی نیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کے عشق میں اپنے کمال پر تھے، اور جتنی محبت آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی اتنی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے فرمایا کرتے تھے. اور آپ کے بارے میں آپ کی شان میں یہ ایک عظیم واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ جب خیبر کو فتح کرنے کا موقع آیا تو مسلمانوں کے کئی دن سے اس کا محاصرہ تھا، اور بعض صحابہ کرام نے کوشش کی لیکن خیبر کا دروازہ کھل نہ سکا اور فتح نہ ہو سکی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا کہ جو اللہ سے اور اس کے رسول سے عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ پہ فتح عطا فرمائے گا. تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے
یہ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے رات گزاری کہ دیکھیں کون خوش نصیب ہے کہ کس کو یہ اعزاز ملے گا۔ جب صبح ہوئی فجر کی نماز کے بعد تو لوگ منتظر تھے دیکھیں کیا اعلان ہوتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یاد فرمایا، تو عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی آنکھیں دکھنی آئی ہوئی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ۔ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ علیہ السلام کے بلانے پہ حاضر خدمت ہوئے، تو آپ کی آنکھیں دکھنی آ رہی تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اپنے دہن مبارک سے نکالا اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھوں پہ لگایا، تو اسی وقت آپ کی آنکھیں درست ہو گئی۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے کبھی میری آنکھیں دکھنی نہیں آئی۔ اور اس موقع پر پھر آپ علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی تھی، اے اللہ تو علی کو گرمی سے بچا اور سردی سے بچا۔ تو آپ کا یہ حال ہوا کرتا تھا جو حضرت ابو نعیم نے رحمۃ اللہ نے حلیہ میں لکھا اور دیگر بزرگوں نے بھی لکھا کہ آپ سخت گرمی میں سردی والے کپڑے پہن لیا کرتے تھے اور سخت سردی میں گرمی والے کپڑے پہن لیا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی، اب اس کے بعد مجھے سردی گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ تو پھر آپ کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا دیا اور آپ پھر خیبر کی جانب بڑھے، اور خیبر کا دروازہ بند تھا، یہودی اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے دست مبارک سے اس خیبر کے دروازے کو اکھاڑ لیا، اور وہ دروازہ اس قدر بھاری تھا کہ جس کو 40 مرد بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، لیکن وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جسم میں وہ خدائی طاقت کا ظہور ہوا کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ تو آپ نے نہ صرف اس دروازے کو اکھیڑ لیا بلکہ پھر صحابہ کرام اس دروازے کو کے اوپر سے ہی پھر قلعے میں داخل ہو گئے، اور یہ بھی روایتوں میں آیا کہ پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس دروازے کو ڈھال بنا لیا اور دشمنوں سے آپ نے قتال کیا، یہاں تک کہ الحمدللہ وہ خیبر بھی فتح ہو گیا۔ تو یہ آپ کی عظیم منقبت ہے، آپ کی عظیم شان ہے۔ ویسے دیکھیں سارے ہی صحابہ کرام اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، مگر خاص اس محبت کا تمغہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ملا، جو یہ ایک عظیم تمغہ ہے، ایک عظیم منقبت ہے، ایک عظیم آپ کی عزت افزائی ہے جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو ملا۔